خلیفہ سوم حضرت عثمان ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12 سال تک حکومت کی۔ آپ بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور بالآخر آپ کو شہید کیا گیا امارت کے دوران، یعنی آپ حکمران تھے۔ لوگوں نے کہا جی آپ فوج کو بلائیں اور مدینہ طیبہ کا پہرا لگا دیں تاکہ دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ کا ایک ہی فرمان تھا، آپ نے فرمایا میں اپنے جیتے تھے رسول اللہ کے شہر میں خون کی ہولی نہیں کھیل سکتا، اپنی جان، اپنی حکومت، اپنی سلطنت سارا کچھ دے سکتا ہوں، لیکن اپنے جیتے جی رسول اللہ کے شہر میں خون نہیں پانا چاہتا۔ اور یہی بات ہوئی کہ باغیوں نے گھر کے اندر گھس کے شہید کر دیا، لیکن آپ نے آگے سے جنگ نہیں کی، مزاحمت کی۔ یہ 18 ذوالحجہ آپ کو حضرت عثمان کو ایک ایسی شان حاصل ہے جو کائنات کے اندر کسی شخص کو حاصل ہے، پوری کائنات میں۔ ایک نبی کی 2 بیٹیاں ایک ہی شخص کے نکاح میں آئی ہیں، وہ ذات صرف حضرت عثمان ہے، یعنی اتنا مقام تو تھا نا۔ آپ بچپن سے جوانی میں حضرت عثمان غنی ایسے نیک سیرت تھے کہ جو دور جاہلیت تھا، نبی پاک مبعوث نہیں ہوئے تھے، جہالت کا دورہ تھا، بت پرستی تھی، تب بھی نہ آپ نے کبھی بت کے سامنے سجدہ کیا، نہ شراب پی، نہ زنا کیا، نہ جھوٹ بولا، نہ مکاری کی، یعنی آپ دور جاہلیت میں بھی اتنے نیک سیرت تھے۔ اور پھر حیادار، حیا اتنا کہ اللہ کے فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے، کامل الحیاء والایمان آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ اور آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، وہ قرآن پاک کو جمع کرنے کا کارنامہ ہے۔ جو قرآن اس وقت ہمارے پاس موجود ہے نا جس صورتحال میں، یہ حضرت عثمان غنی کے مرونے میں ہے۔ یہ انہوں نے یہ کارنامہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک جگہ جمع کر کے پھر اس کے نسخے تیار کروائے اور پھر پوری سلطنت اسلامیہ میں اس کو پھیلایا، اور آج تک وہی صورتحال ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ آپ 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، 12 سال آپ نے حکومت کی اور بہت بڑے بڑے شہر ملک فتح کیے، اور آپ کے جو اصلاحات ہیں اسلامی نظام میں وہ بھی بہت قابل ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ کروڑہ رحمت فرمائے، آپ کے جو درجات ہیں اللہ تعالیٰ مزید بلند فرمائے۔ آپ لوگ 18 ذی الحجہ کو ان کی روح کے سارے ثواب کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ علیہ